اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، آج ہے سورہ الکافرون۔ کل سماعت کیے تھے سورہ الکوثر، آج کی ہے سورہ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تم فرماؤ اے کافروں، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ تو جو کافر بت پرستی کرتے، بت پوجتے، ہم اس کو نہیں پوجتے، اور جو اللہ کو ہم پوجتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پوجتے۔ تو تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ شان نزول سورۃ الکافرون مکی ہے۔ اس میں ایک رکوع، 6 آیتیں، 26 کلمے، 94 حرف ہیں۔ شان نزول قریش کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ ہمارے دین کی اتباع کیجیے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے۔ پہلے انہوں نے کہا مطلب پیروی کرو، مطلب تم ہمارے دین کو مانو پھر ہم تمہارے دین کو مانیں گے، ایسا اتباع کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ لوگ نے کہا 1 سال پہلے تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، پھر 1 سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، مطلب عبادت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، ایسے چیز سے اللہ کی پناہ کی کہ میں اس کے ساتھ غیر کو شریک کروں کہنے لگے تو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابری کا یا اس کے ساتھ کا یا کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ ان لوگ نے کیا بولا کہ آپ کسی بھی معبود کو ہاتھ ہی اپنا لگا دیجئے، ہم تصدیق کر دیں گے۔ تصدیق مطلب لوگوں کو بتا دیں گے، مان جائیں گے، صرف ہاتھ لگا دیں۔ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، مطلب پھر وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی، مطلب جس نے کہا تھا ان کی پوری جماعت، پورے لوگ وہاں پہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، مطلب جیسے ان کو سنائے تو وہ مایوس ہو گئے، مطلب ایک دم ناراض ہو گئے، مایوس ہو گئے، مطلب ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کی شاید پوجا کریں گے۔ مطلب غصہ
مایوس ہو گئے مطلب ہاں وہی غصہ نہیں ہو گئے، مایوس ہو گئے، مطلب جو سوچے تھے وہ نہیں ہوا تو ان کو ایسا لگا مایوس ہو گئے۔ اور حضور کے اصحاب کے در پہ بھیجا ہوئے۔ مخاطب یہاں مخصوص کافر ہیں، مطلب یہاں پہ جو مخصوص ہے وہ کافر ہیں جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، مطلب ان کو اس سے کچھ لینا ہی دینا نہیں، اللہ عبادت یا جو بھی چیزیں ان سب سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، محروم ہے۔ یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید، ان کے لیے ان کا کفر اور ہمارے لیے ہماری توحید، اور میرا اخلاص اور مقصود اس سے تحدید ہے۔ وَحَاجِهِ الْآيَةُ مَنْسُخَةٌ بِآيَاتِ الْقِتَالِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ سماعت کریں گے سورہ النصر، یہ بھی چھوٹی تھی، سورہ کافرون بھی، کل انشاءاللہ سورہ النصر سماعت کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، انتم ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے کے تحت ہم سب کی دعا قبول و مقبول عطا فرما۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔